بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 آیات جو ہیں وہ 11 سے لے کر 15 تک پڑھیں گے۔ جو رکوع نمبر 1 تھا اس میں ہم نے سورہ انفال کے بارے میں جانا، انفال کے معنی جانے اور جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب جانا۔ اس کے بعد ہم نے مومنین کی پہچان کے بارے میں جانا، مومنین کی صفات کے بارے میں جانا، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے وہ جانا۔ اب ہم جو ہے اس رکوع میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر غزوہ بدر کے دوران کون کون سے انعامات کیے، کون کون سے احسانات کیے اور کس طرح انہوں نے جو ہے بدر کے میدان میں فتح حاصل کی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یغشیکم ڈھانپ لیا تمہیں النعاسا اونگ نے امنتن امن والی سے، منہو اس سے، وینزلو اور نازل کیا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کی صورت میں برسایا اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، ویذھبا اور دور کر دے، انکم تم پر سے، رجسا ناپاکی، الشیطان شیطان کی، ولیربطا اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جما دے، بھی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، الاقدام تمہارے قدم۔ اس آیت میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اونگ کو نازل کیا۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے کی کیفیت کو اونگ کہا جاتا ہے، یعنی غنودگی نازل کی تاکہ وہ تسکین پائیں، ان کو جو ہے وہ سکون حاصل ہو۔ دوسری چیز اس میں کیا انعام اللہ نے نازل کیا وہ ہے آسمان سے بارش کا برسانا، آسمان سے پانی برسایا بارش کی صورت میں، جس سے کیا ہوا کہ وہ پاک و صاف ہو گئے، اس سے مومنین کو نہلایا، جس سے ان سے شیطان کی گندگی، شیطان کی ناپاکی دور کی گئی۔ اب شیطان کی گندگی کیا تھی کہ شیطان مومنین کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو، تو پھر کافروں نے جو ہے وہ اپنے لیے اچھی جگہ کیسے چن لی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ کفار جو ہیں وہ تم سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی بہت زیادہ کم ہے، اور جگہ بھی تمہارے حصے میں جو ہے وہ بہت ہی خراب آئی ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب بدر کے میدان میں خیمے لگائے گئے تو کفار نے اپنے لیے اچھی جگہ چنی۔ اچھی جگہ سے مراد وہ جگہ بہت ہی مٹی تھی اور وہ اچھی جگہ تھی، اور جو مومنین کے حصے میں آئی وہ ریت تھی، اور ریت پہ قدم جمانا مشکل ہوتا ہے، تو شیطان ان کے دلوں میں اس قسم کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ ایک تو کافر تم سے تعداد میں زیادہ ہیں، دوسرا انہوں نے جگہ بھی اچھی چنی ہے، اور تیسرے جو ہے وہ تمہارے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بارش برسا کر اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا نازل کر کے شیطان کے یہ سارے وسوسے جو ہیں وہ مسلمانوں سے دور کر دیے، ان کے دلوں کو مضبوطی بخشی، اور اس ریتلی زمین، ریت جو تھی وہ جم گئی پانی سے، اور اس پہ قدم جمانے آسان ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید کیا انعامات فرمائے یہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس جب یوں ہی وہی کی ارشاد فرمایا ربو کا تیرے رب نے، الملائکت فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس مضبوط کرو، تسلی دو، الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے ہیں، سأل کی ان قریب میں ڈالوں گا، فی بیچ میں قلوب دلوں کے، الذین ان کے جو کفروا کافر ہیں، روبا روب، فضربوا پس مارو، ضرب لگاؤ، فوقا اوپر، الانا کے ان کی گردنوں کے، وضربو اور مارو، منہم ان کے، کلا ہر ایک بنان، پور پور پر، جوڑ جوڑ پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا، وہ ہے فرشتوں کا نزول، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے اور مومنین اور فرشتوں کو ساتھ میں یہ تسلی بھی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو مضبوط رکھو، ان کے دلوں کو جو ہے وہ سکون بخشو کہ وہ کفار پر غلبہ پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ تم ان کی گردنوں پر، ان کے سروں پر مار کر انہیں توڑ دو، اور ان کے ہر ایک پور پور پر، ان کے ہر ایک جوڑ جوڑ پر مارو۔ اس سے کیا ہے کہ ان کے اندر مسلمانوں کا ہیبت طاری ہو جائے گی، ان کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ذالکا یہ اس لیے ہوا کہ بِأَنَّهُمْ بے شک انہوں نے شاقوا مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی،
ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإنہ تو پس بے شک اللہ شدید بہت سخت عقاب عذاب دینے والا ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم یہ تو ہوا، یعنی یہ جو سزا تمہیں دی گئی یہ تو دنیا میں دی گئی، سو فذوقوہ پس اس کا مزہ چکھو. یعنی کافروں سے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سزا جو تمہاری گردنیں توڑنے کی، تمہارے سروں پر مارنے کی مومنین کے ہاتھوں تمہیں غزوہ بدر میں دی گئی ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، اسے چکھو. وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا. نار عربی میں آگ کو کہا جاتا ہے اور آگ کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے. یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب کافروں کے لیے آگے آخرت میں بھی تیار ہے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، الذین ان سے کہاں ملو؟ کفروا کافروں سے کہاں ملو؟ جنگ کے میدان میں، زافن میدان جنگ میں، فلا پسنا تولوہم پھیرنا ان سے، الادبار پیٹھ. اس آیت میں مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی جنگ کے میدان میں تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم نے ان سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا بلکہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو 9 کلاس لفظ بلفظ ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں. ہر ایک لفظ کے معنی آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، عربی الفاظ اور ان کے اردو معنی. جس طرح ہم نے رکوع نمبر 1 میں کیے تھے نا، اسی طرح آپ نے رکوع نمبر 2 کے بھی اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنی ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 کرنا ہے. پہلا سوال آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہوا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھ لیا تھا. اس میں مومنین کی تعداد صرف 313 تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا. صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے. اور کافروں کی تعداد 1000 تھی اور وہ سامان جنگ سے بھی پوری طرح لیس تھے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی. اب آپ نے جب اس کا سوال کا آنسر کرنا ہے تو آپ نے پوائنٹس کی صورت میں دینا ہے اس کا آنسر. ٹھیک ہے، اور اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھنا ہے. پوائنٹس کی صورت میں سب سے پہلے آپ نے غزوہ بدر کا حوالہ دینا ہے جو سن 3 ہجری میں پیش آیا، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ. اور اس میں جو ہے وہ کفار اسلحے اور تعداد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی بہت زیادہ کم تھا. اور پھر اس میں جتنے بھی انعامات ہوئے ان کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکی ہوں. سب سے پہلے نیند کا طاری کرنا، پھر بارش کا برسانا، مومنین کے حوصلے بلند کرنا، ان کے دلوں کو مضبوط کرنا، ان کے قدم جمانا، فرشتوں کا نزول، کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھانا، کامیابی کی بشارت اور عظیم معجزہ. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے اچھی رائٹنگ میں ان کو لکھنا ہے جس طرح ہم نے فرسٹ رکوع میں لکھا تھا. ٹھیک ہے، چلیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.